رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إني أعوذ بك من علم ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى بسم اللہ شروع کیجیے بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سے ان کے 11 بیٹوں نے جب 10 بیٹوں نے جب ضد کی کہ ان کے 11ویں بیٹے کو بھجوا دیا جائے تاکہ انہیں زیادہ جو ہے اسباب مل سکے، وعدہ کر کے یہ گئے تھے، حضرت یعقوب علیہ السلام سے یہ وعدہ کر کے گئے تھے کہ ہم آپ کے بیٹے بنیامین کو صحیح سلامت لے کر آئیں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھیج دیا، لیکن جاتے ہوئے ایک نصیحت کی تھی کہ دیکھو تم سب ایک دروازے سے نہ جانا اور ابواب متفرقہ سے جانا، یعنی کئی دروازوں سے داخل ہونا، اور پھر اس کے بعد وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں وما اغنی عنکم من اللہ من شیء، لیکن میں تمہارے کسی کام نہ آؤں گا اگر اللہ کی طرف سے کوئی چیز تمہیں درپیش ہوئی۔ حکم اللہ ہی کا چلتا ہے، میرا بھروسہ اس پر ہے، اور ہر بھروسہ کرنے والے کو اس پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے۔ جب وہ انہی راستوں سے، ان کا حکم ان کے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام نے دیا تھا، انہی راستوں سے گئے، ایک دروازے سے نہیں کئی دروازوں سے گئے، تو اللہ تعالیٰ نے جو بات ان کے لیے مقرر کر رکھی تھی، یعنی ان کو گرفتار ہو، ان کے بھائی کو بنیامین کو جو گرفتار ہونا تھا اس سے وہ نہ بچا سکے، کیونکہ یعقوب علیہ السلام نے اپنے ایک قطرے کو محسوس کرتے ہوئے انہیں نصیحت کی تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام علم رکھتے تھے، اس قطرے کو انہوں نے محسوس کر لیا۔ اچھا یاد رکھیے، اس انسان کی چھٹی حص ہے نا، چھٹی حص یہ بڑے بڑے کام انجام دیتی ہے۔ ویسے یعقوب علیہ السلام کی چھٹی حص کا نام تو نہیں لے رہی ہیں، اس لیے یعقوب علیہ السلام تو نبی ہے، نبی کے پاس تو وحی ہوتی ہے، اس کے پاس اللہ کی طرف سے حکم آ رہا ہوتا ہے، مگر عام انسانوں کو بھی کے اندر بھی کچھ چھٹی حص کی کیفیات ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ویسے انسان میں 5 حصے پائی جاتی ہیں، دیکھنا، سننا، سونگھنا، چکھنا، محسوس کرنا، یہ 5 حصے انسان میں پائی جاتی ہیں، حصے ظاہری اور حصے باطنی۔ حواس خمسہ ظاہری جو ہیں دیکھنا، سننا، سونگھنا، چکھنا اور محسوس کرنا ہے، اسی طرح حواس خمسہ باطنی بھی ہوتے ہیں۔ حواس خمسہ باطنی کیا ہیں؟ ارادہ، التفات، تفکر، احساس۔ دیکھیے، تفکر، احساس، ارادہ، التفات، اور ایک اور بھی ہے انسان کی چھٹی حص۔ جب بندہ ان 5 حصوں کو استعمال کرتا ہے جن کا تعلق حواس خمسہ ظاہری سے نہیں ہوتا بلکہ حواس خمسہ باطنی سے ہوتا ہے،
تو انسان کے اندر ایک چھٹی حص وجود میں آتی ہے جو انسان کو آنے والے خطرات، مصائب، خوشی، غم اور بہت سارے حالات سے وقت سے پہلے بتا دیتی ہے. جس انسان کے اندر جتنی روحانی پاور، جو روحانی طور پر وہ اسٹرینتھن ہوتا چلا جاتا ہے، اتنا زیادہ وہ انسانی چھٹی حص کام کرتی چلی جاتی ہے. اگرچہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں یہاں پر یعقوب علیہ السلام اللہ کے نبی، ہو سکتا ہے اللہ کی طرف سے آ گیا ہو کہ دیکھو تمہارے بیٹوں کے ساتھ، بنیامین کے ساتھ بھی کوئی ایسا واقعہ پیش ہونے والا ہے. جبرائیل علیہ السلام آ کے بتا گئے ہوں، لیکن یہاں لکھا ہوا نہیں ہے قرآن کریم میں. سورہ یوسف میں کہیں لکھا ہوا کہ ان کے ساتھ آنے والے واقعات وہ جبرائیل علیہ السلام بتا کر گئے ہیں. مگر یعقوب علیہ السلام جو ان کی روحانی پہنچ ہے، جسے آپ چھٹیز کہہ رہے ہیں، اپنی روحانی طاقتوں کو محسوس کرتے ہوئے آنے والے خطرات کو محسوس کر رہے ہیں کہ کچھ ایسا ہونے والا ہے جو یوسف کے ساتھ ہوا تھا. وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ، بے شک وہ علم والے تھے جو ہم نے اس کو علم سکھایا تھا. آپ جانتے ہیں کہ مائنڈ سائنس کے اندر بھی ریموٹ ویونگ اینڈ ریموٹ سینسنگ، ریموٹ ویونگ اینڈ ریموٹ سینسنگ کیا چیز ہوتی ہے؟ دور ہے کوئی چیز لیکن آپ کو اچانک سے آنکھوں کے سامنے دکھا دی گئی کوئی چیز، جیسے کوئی دنیا کے کسی دوسرے کونے میں بیٹھا ہوا ہے، مگر کیا ہے وہ آپ کی آنکھوں کے سامنے اچانک سے دکھا دی گئی. ریموٹ سینسنگ کیا چیز ہے کہ کوئی دور ہے انسان لیکن اس کے احساسات کو آپ محسوس کر لیتے ہیں. اسے سائنس کی زبان میں ریموٹ ویونگ اینڈ ریموٹ سینسنگ کہا جاتا ہے. ریموٹ ہیئرنگ بھی ہوتا ہے. ریموٹ ہیئرنگ، ریموٹ کہتے ہیں دور کو اور ہیئرنگ کہتے ہیں سننے کو. وہیں دنیا میں کسی کونے میں بات ہو رہی تھی، اللہ تعالیٰ وہ بات سنوا دیتا ہے. آپ کو رسول اللہ کا وہ واقعہ معلوم ہے جس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے غزوہ احد کے بعد، غزوہ بدر کے بعد حضرت عباس جو ان کے چچا ہیں گرفتار ہوئے تھے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا تھا، دیکھیے آپ لوگوں کی نان سینس ایٹیٹیوڈ ہے نا، اب جو میں بول رہی ہوں میرے ذہن سے ایک دم میری توجہ ہٹ رہی ہے، اور وہ چیز میں جو پورا ایک مواد جو ذہن میں جمع ہے جو یہاں نہیں لکھا ہوا کہ میں دیکھ دیکھ کے پڑھ کے بتا دوں. اب آپ کا جو نان سینس ایٹیٹیوڈ ہے نا، یہ نان سینس ایٹیٹیوڈ میرے ذہن کو ایک دم منتشر کرتا ہے اور میں بھول جاتے ہیں بول کیا رہی ہوں. انتہائی نان سینس ایٹیٹیوڈ تو آپ اس وقت کر رہے ہیں اور آپ کے خیال میں یہ مذاق اتنا سا ادب نہیں ہے قرآن کریم نے سامنے رکھا ہوا. اتنی بڑی بڑی یہ لڑکیاں ہیں، پتہ نہیں عقل گٹھنوں میں ہے ٹخنوں میں کبھی بڑھائی چلی جا رہی ہیں. بس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن کریم میں جو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ، بے شک وہ ذو علم تھا، وہ علم اسے دیا گیا تھا جو ہم نے اس کو سکھایا تھا. اس سے آپ کو بتایا گیا ریموٹ ہیئرنگ، ریموٹ ویونگ، ریموٹ سینسنگ، جہاں بیٹھے ہوئے دنیا کے کسی اور کونے کی چیز کو دیکھ لینا، سن لینا اور محسوس کر لینا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر یہ بدرجہ عتم یہ صلاحیت موجود تھی. جیسے غزوہ بدر میں حضرت عباس ان کے چچا سے گرفتار ہوئے تھے، کافروں کی طرف سے لڑ رہے تھے، گرفتار ہوئے، مسلمانوں کو غزوہ بدر میں فتح ہوئی، تو کہا کہ جو قیدی جانا چاہتا ہے اگر فدیہ دیں کچھ دے ہمیں پھر جائے. حضرت عباس کہنے لگے بھتیجے تم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے بھتیجے تمہیں پتا تو ہے
تمہارا جیسا کتنا غریب آدمی ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے کہ وہ اپنے کو آپ کو چھڑانے کے لیے تمہیں کچھ دے سکے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب آپ غزوہ بدر کے لیے نکل رہے تھے تو آپ نے ام الفضل جو نبی ان کے عباس چچا کی بیوی یعنی حضور کی چچی تھی، آپ نے چچی سے کہا تھا کہ دیکھو یہ سونے کا ٹکڑا ہے، ڈھیلا ہے جو میں تمہیں دے رہا ہوں، اگر میں جنگ میں کام آ جاؤں تو اس کو بیچ کر میرے بچوں کی پرورش کرنا اور اپنا خرچہ پورا کرنا. تو لائیے دیجیے میں وہ دیجیے، ہم آپ کو چھوڑ دیں گے. حضرت عباس حیران ہو گئے، حیران ہو کے پوچھنے لگے کہ یہ بات تو ام الفضل یعنی میری بیوی اور میرے سوا کچھ نہیں. جب میں یہ بات اور سونے کا ٹکڑا جب میں ام الفضل کو مکے میں دے رہا تھا اس وقت تم تو مدینے میں موجود تھے. بھتیجے کو بول رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں تو تمہیں کس نے بتائی یہ بات کہ میں اس وقت میں تھی اور ام الفضل تھا جب میں سونے کا ٹکڑا اس کو دے رہا تھا اور میں کہہ رہا تھا اگر میں جنگ میں کام آ جاؤں مر جاؤں تو تم یہ جو سونے کا ٹکڑا بیچ کر اپنا خرچہ چلانا اور میرے بچوں کو کی پرورش کرنا. حضور کو کیسے پتا چلا؟ حضور مدینے میں موجود ہیں، حضرت عباس مکے میں موجود تھے اور واقعہ غزوہ بدر میں آنے سے پہلے کا ہے. غزوہ بدر میں آتے ہیں، وہاں عباس گرفتار ہوتے ہیں تو بول رہے ہیں کہ جو ہے لاؤ وہ لائیے. حضور فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ لائیے وہ ٹکڑا سونے کا دے دیجیے فدیے میں، ہم آپ کو چھوڑ دیں گے. حضور کو کیسے پتا چلا؟ تو کہہ سکتے ہیں حضور کے پاس وحی الہی کا علم تھا، یا دوسری صورت سے اگر آپ دیکھیں تو یہ لذو علم علمناہ ہے کہ وہ علم جس کے ذریعے دور کی چیز کو یہاں بیٹھ کر دیکھا جا سکتا ہے کہ وہاں یہ کچھ ہو رہا ہے. ام الفضل اور چچا عباس چچا اور چچی بات کر رہے ہیں، چچا سونے کا ٹکڑا دے رہے ہیں، وہ حضور کو جیسے اسکرین پر دکھایا جا رہا ہو. آپ کہہ رہے جواب دے رہے تھے نا ان کو اور بول رہے تھے یہ بات. تو حضرت عباس کہنے کہ واقعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھتیجے آپ سچے نبی، مسلمان نہیں ہوئے اس وقت، مسلمان اس کے بعد ہوئے. اسی طرح آپ کو ایک واقعہ اور بھی معلوم ہے جس کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں موجود ہے. آپ نے خط لکھا تھا خسرو پرویز کو. خسرو جمشید باپ تھا، خسرو پرویز بیٹا تھا. خسرو پرویز باپ تھا، خسرو جمشید بیٹا تھا. خسرو پرویز کو آپ نے خط لکھا کہ دیکھو اسلام لے آؤ، سلام علی من اتبع الہدی، تم ہمارے بھائی ہو ورنہ تم ہم سے اپنی تخت و تاج کو محفوظ نہ رکھ پاؤ گے. آپ نے جب یہ خط لکھا اس کو اس نے پڑھا، جا کے اس کو قاصد نے دیا تو اس نے پڑھا، اس کو بڑا غصہ آیا تو اس نے ان کو دھکے مار کے نکال دیا، بڑی ذلیل و بے عزت کر کے صحابہ کو دھکے مارے اور نکال دیا. پھر اپنے قاصدوں کو بھیجا اور بھیج کر کہا کہ جاؤ اس کو دھمکی دے کر آؤ، خط میں یہ لکھ کر بھی بھیجا اور منہ سے ہی بول کے آؤ کہ نہ تم رہو گے محمد جو تم ہمیں دھمکی بھجوا رہے ہیں کہ نہ تمہارا تخت رہے گا نہ تاج رہے گا. یہ دھمکی ہم تمہیں دیتے ہیں کہ بہت عرصے میں ہم تمہارے مدینے تک پہنچ جائیں گے، تم پر حملہ کریں گے، تم میں سے ایک کو بھی نہیں چھوڑیں گے. اب وہ قاصد آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینے میں آتے ہیں اور آ کر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے یہ پیغام دینے کے لیے آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دھمکی لگاتے ہیں، اس طرح سے بولتے ہیں. تو وہ فرماتے ہیں اچھا جاؤ جا کے پہلے جو اپنے بادشاہ کی خبر لو، نہ وہ بادشاہ رہا ہے نہ تخت رہا ہے نہ تاج. وہ چوکنا ہو جاتے ہیں، بڑے پریشان ہو جاتے ہیں، کیا رہے ہیں، ہم تو بادشاہ کو صحیح سلامت سے ہوتا رہے تھے. تو جب واپس جاتے ہیں تو وہاں پر اس کے بیٹے نے بغاوت کر دی تھی. خسرو جمشید نے بغاوت کی اور بغاوت کرنے کے بعد وہ شخص جو ہے اپنے باپ کو قید میں قتل کرتا ہے، اس کے مصاحبوں کو قید میں ڈالتا ہے، درباریوں کو قید میں ڈالتا ہے، اپنے مصاحب اپنے دربار اپنے کمانڈر لگا کر خود حکومت کر رہا ہوتا ہے. جس بادشاہ نے حضور کو دھمکی بھیجی اس کے بیٹے نے اس کے خلاف بغاوت کی. اب یہ حضور کو مدینے میں کیسے پتا چلا؟ اب تو چلو بریکنگ نیوز چل رہی ہوتی ہے دنیا میں، یہ ہو رہا ہے فلاں جگہ گھر گر گیا، فلاں جگہ تختہ الٹ دیا گیا، فلاں جگہ فوجیوں نے جلغار کر دی، فلاں جگہ یہ ہو گیا. تو ٹی وی پر بریکنگ نیوز چل رہے تھے، وہاں تو ٹی وی نہیں ہوتا تھا، وہاں پر بریکنگ نیوز نہیں ہوتی تھی. حضور کو کیسے پتا چلا کہ خسرو پرویز کا تخت الٹ گیا ہے، خسرو جمشید نے قبضہ کر لیا ہے؟ کیسے پتا چلا؟
इसे रिमोट व्यूइंग कहते हैं। आप बैठे हुए मदीने में हैं और देख रहे हैं। रिमोट व्यूइंग की एक और मिसाल भी मौजूद है कि आप सल्लल्लाहु जब जो है मेराज के सफर पर गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब एक रात के चंद लम्हों में आपने वो बेटा से दरवाजा तो खोलो। तो जब आप मक्के से 7 आसमानों के सफर में गए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो लोगों ने मजाक उड़ाना शुरू किया कि सुना है तुम्हारे रसूल दीवाने हो गए हैं, कह रहे हैं कि रात के चंद लम्हों में 7 आसमानों की सैर करके आए, मस्जिद हराम गए, मस्जिद अक्सा गए, महीने भर का सफर उन्होंने एक दिन के चंद लम्हों में तय कर लिया। और कह के हंसने लगे, मजाक उड़ाने लगे, हुजूर पे दीवानगी का इल्जाम लगाने लगे कि रसूल दीवाने हो गए, नाउज़ुबिल्लाह। तो उस वक्त अबू बकर सिद्दीक ने जो उनकी तस्दीक की थी, इसकी वजह से उन्हें सिद्दीक अकबर का खिताब मिला था। तो वो वक्त था जब लोगों ने कहा अच्छा आप गए हैं ना, चले सबूत दीजिए। वो मस्जिद जिन्होंने देखा तो उन्होंने कहा कि मस्जिद अक्सा में फला जगह फला पत्थर पर क्या है और उसके इस कोने में क्या है, और उस कोने आप तो जाके देख कर आए ना, आप तो बोल रहे कि मस्जिद अक्सा गए, वहाँ नबियों की इमामत की है, ये क्या है वो क्या है, तो चले बताएं। तो कहते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मस्जिद अक्सा दूर से दिखाई गई और हर कोने को दिखाया गया, जिसको आप देख कर जो सवाल वो करते जाते थे उनको बताने लगे। हर सवाल का जवाब देते थे कि मस्जिद अक्सा के वो पूछे फला कोने पर क्या है, तो आप वो दिखाया जाता, आप देखते और देखकर आप उसकी जगह का बताते कि फला जगह सुराख है, फला जगह जकरिया अपने घोड़े को बांधा करते थे, फला पत्थर पर उनका घोड़ा बंधा होता था। इस तरह करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया। ये रिमोट व्यूइंग है, इसे कहते हैं रिमोट व्यू। दूर कहाँ है मस्जिद अक्सा? फलस्तीन में। और कहाँ है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? मदीने में। हजारों मील का सफर है, मगर आपको वो चीज दिखाई जा रही है। तो ये सलाहियतें इंसान के अंदर कुछ टेक्निक के जरिए भी पैदा होती हैं। इसीलिए याकूब अलैहिस्सलाम के लिए फरमाया जा रहा है, वैसे नबी की नबूवत खुद एक बहुत बड़ी टेक्निक है, मगर कुछ साइंसी टेक्निक के जरिए भी सलाहियतें पैदा की जा सकती हैं। इसीलिए इनके बारे में ये फरमाया इन्नहु लज़ू इल्मिन लिमा अल्लमनाहु। लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते कि ये सलाहियतें इंसानों में पैदा हो सकती हैं। दूर की चीज सुन सकते हैं, दूर का वो देख सकते हैं, समझ रही है। और आजकल ये कोई नई बात तो नहीं है, दूर की चीज को देख लेना, दूर की चीज सुन लेना। भाई अमेरिका और यूरोप और फलां के मनाजिर आप टीवी पर बैठ के देख रहे होते हैं, ब्रेकिंग न्यूज देख रहे होते टीवी पर, क्या ख्याल है? कोई बात जी, दूर की चीज बैठे कहाँ की चीज लाइव दिखा रहे होते, और इस तरह चल रहे हैं, इस तरह जा रहे हैं, इस तरह कहाँ सोच रहे हैं, इस तरह से उन्होंने ये किया है वो किया है, फलां से हाथ मिलाया, फलां ने फूल पेश किया है, ये चीजें लाइव दिखाई जा रही है उसमें। तो ये रिमोट व्यूइंग, रिमोट सेंसिंग आज नई चीज नहीं है, लेकिन इंसान के अंदर भी, ये तो टीवी के जरिए है ना, इसी तरह से इंसान के अंदर भी कुछ ऐसी सलाहियतें हैं जो पैदा की जाती हैं और हो सकती हैं। अल्लाह ताला फरमा रहा है कि जब ये लोग सब यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास पहुंच गए तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाई को बताया कि देख मैं तेरा भाई यूसुफ हूँ, इन्होंने जो कुछ तुम्हारे साथ किया ना उसका गम ना करना। फिर क्या किया, इनको सामान दे दिया, इनका सब कुछ तैयार कर दिया। इसके बाद इनके लिए प्याला, इनका असबाब, इनके सामान के थैलों में प्याला रख दिया। आपको बताया था ना शाही पैमाना रख दिया गया था। एक आवाज जब ये निकले वहां से, बड़ी मेहमान नवाजी की गई, खिलाया पिलाया गया, इज्जत अफजाई की गई। उसके बाद जब ये निकलने लगे वहां से अपने काफले में, अपना सामान ऊँटों पे लाद कर, तो आवाज लगाने वाले ने आवाज लगाया, काफले वालों तुम तो चोर। उन्होंने उसकी तरह मुंह को फेर कर कहा कि हम तो चोर नहीं है, बताओ तुम्हारा क्या खो गया है। उन्होंने कहा शाही जाम गुम हो गया है।
جو اسے لے آئے اسے اونٹ کے بوجھ کے برابر غلہ ملے گا. شاہی جام لے کر آئے گا, شاہی پیمانہ لے کر آئے گا, اسے 1 اونٹ غلہ زیادہ ملے گا. اس وعدے کا میں ضامن ہوں. اب یہ قافلے والے جو تھے, جو ان کے 10 بھائی تھے, یہ کہنے لگے کہ اللہ کی قسم تمہیں معلوم ہے کہ ملک میں فساد کرنے نہیں ہے, ہم چور نہیں ہیں. انہوں نے کہا اچھا اگر تم چور فرض کرو نکلے تو چور کی کیا سزا ہو؟ انہوں نے کہا اس کی سزا یہی ہے کہ جس کے اسباب میں پایا جائے اسے گرفتار کر لیا جائے. ظالموں کو ایسا ہی بدلا دیا, جرم کی سزا دی جائے گی اسے. بس یوسف علیہ السلام نے ان کے تھیلوں کی تلاشی شروع کر دی. اپنے بھائی کے تھیلے میں اس جام کو نکالے, انہوں نے رکھوایا تھا, اور جام نکال لیا. اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کے لیے تدبیر سجھائی کہ بھائی کو اس طرح روک لو. اب بادشاہ کے انصاف کی روح سے اب انہوں نے خود فیصلہ دیا تھا. لوگوں نے انہوں نے کہا کہ جناب یہ چور ہے, اس کے سامان سے شاہی پیمانہ لے کے آئی. ساری باتیں کل ہو چکی ہیں ویسے. پھر یہاں پر سے ایک بات ہے, وفوق کل ذی علم علیم, ہر علم والے پر ایک علم والا موجود ہوتا ہے. یاد رکھے کسی کا علم مکمل نہیں, کسی کبھی بھی کتنا ہی پڑھ جائیں تو اس دعوے میں نہیں آئے کہ میرا علم بہت ہو گیا ہے. کہیں ابھی میں طالب علم, ابھی بہت کچھ رہ گیا ہے سیکھنے کا. اگر دنیا کا سارا علم جمع کر لیا جائے نا, سارا علم دنیاوی روحانی قرآنی ہر طرح کا علم جمع کر لیا جائے تو اس کی مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے کسی اویسز میں پائے جاتے ہیں, نخلستان میں پائے جاتے ہیں چھوٹے چھوٹے چشمے. پانی کے چشمے کے آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے تو وہاں چڑیا اڑتی ہوئی آئی, آ کر ایک قطرہ پانی سے لیا اور اڑ گئی. پانی پی پیاس لگی ہوگی, آئی اور لے گئی. کتنا سوچ جائے گا, ایک قطرہ, زیادہ گلاس بھر تو نہیں آئے گا نا, پانی لے کے چلے گی. آپ سب نے فرمایا دیکھو اتنے بڑا یہ چشمہ ہے پانی کا, تو اس میں سے کتنا پانی کم ہوا؟ چلے گزر کچھ بھی نہیں. صحابہ فرمائے لے گزر کچھ بھی پانی کم نہیں ہوا, ذرا سا بھی پانی سے کمی نہیں ہوئی. ایک خطرے سے کیا فرق پڑنا تھا, وہ بھی ٹپک گیا تھوڑا سا پانی واپس. تو آپ نے فرمایا کہ دنیا کا سارا علم اللہ کے علم کے مقابلے میں اس چڑیا کی چونچ میں آئے پانی کے برابر ہے. جو دنیا کے سمندر ہے نا, سمندر میں سے آپ سے اس طرح سے بھی یہ حدیث ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کا سارا علم جمع کر لیا جائے, سارے عالم جمع کر لیے جائیں, ساری کتابیں جمع کر لی جائیں, تو اس کے مقابلے میں اللہ کا علم ایسا ہے جیسے کہ سمندر میں سوئی ڈبو کے دیکھی جائے کتنا پانی سوئی کو لگا. تو جتنا پانی سوئی کو لگا ہو اتنا ساری دنیا کا علم ہے, اور سمندر جتنا اللہ کا علم ہے. اسی لیے کہا گیا کہ وہ علیم اور قدیر ذات کے مقابلے میں ہر علم والا جھک کر ہے. آپ کو خضر علیہ السلام کا واقعہ بتایا گیا تھا نا, کیا بتایا دوبارہ سال میں تو آپ نے پڑھا ہی ہوگا, لیکن یہاں میں مختصر بتا دیتی ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام نے ایک دفعہ ایسے ہی غلطی نے کہہ دیا تھا کہ سب سے زیادہ میرے پاس ہے علم. اللہ تعالیٰ اس بات سے ناراض ہو گئے تھے کہ اے موسیٰ تم نے یہ کیوں کہا کہ دنیا میں اس سے بڑھ کر علم تمہارے پاس ہے. تو یہاں جو کہا جا رہا ہے نا کہ یہ جو آیت کا حصہ ہے وفوق کل ذی علم علیم, ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہوتا ہے. بعض اوقات ہمیں کچھ آ رہا ہوتا ہے, کچھ نہیں آ رہا ہوتا, اور دوسرا انسان جانتا ہوتا ہے. تو کبھی اپنے علم پر غرور نہ کریں. پھر وہ واقعہ جس کے اندر حضرت عبد القادر جیلانی عبادت میں مصروف تھے, پوری رات جا کے عبادت کرتے تھے, مصروف تھے عبادت میں. تو ایک شیطان ایک بزرگ کے روپ میں آیا, بزرگ کے روپ میں آ کر کہنے لگا, فرشتے کے روپ میں آیا, کہنے لگا کہ میں فرشتہ ہوں اور اللہ تعالیٰ نے کہلوا بھیجا ہے کہ تم نے بہت عبادت کر لی ہے, اب تمہیں عبادت کی ضرورت نہیں رہی ہے, تو اب عبادت مت کرو, چھوڑو, سو جاؤ بس جا کے.
تو عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں خیال آیا کہ عبادت تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی آپ نے نہیں چھوڑی، تو میرے لیے کیسے حکم آ سکتا ہے؟ یہ حکم آپ نہیں ہوئی تو مجھے کیسے یہ حکم آ سکتا ہے کہ عبادت قبول ہو گئی، اب تمہیں عبادت کی ضرورت نہیں ہے، یہ میرے لیے حکم کیسے آ سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شیطان سے کہا، یقیناً یہ دل میں سوچا یقیناً یہ شیطان ہے جو مجھے بہکانے آیا ہے، تو انہوں نے فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا، ایک دم اسی شکل میں آگے بھاگ گیا۔ شیطان جو بزرگ کے روپ میں آیا تھا، فرشتے کے روپ میں آیا تھا، اسی شکل میں آ گیا، بھاگ گیا۔ پھر اس کے بعد شیطان نے دل میں پھر خیال ڈالا، تھوڑی دیر بعد پھر خیال ڈالا دل میں، اب چھپ کے ڈالا کہ دیکھا مجھے میرے علم نے بچا لیا، اگر میرے علم نہ ہوتا نا تو مجھے شیطان بہکا دیتا۔ عبد القادر جیلانی کے دل میں یہ خیال آتا علم نے بچا لیا، تو کہتے علم نے کب کسی کو بچایا؟ اگر علم نے بچانا ہوتا تو شیطان سے زیادہ علم والا کون تھا؟ تو شیطان بچ جاتا اپنے علم کی بنیاد پر، تو علم نے نہیں، اللہ کے کرم نے مجھے بچایا ہے، بہکنے سے بچا لیا ہے۔ تو شیطان یہ دونوں چالیں اللہ نے ناکام بنا دی۔ تو کیا ہے کہ علم کسی کو نہیں بچاتا، نہ علم مکمل ہوتا ہے نہ بچاتا ہے۔ اور کبھی اپنے علم پر کبھی بھی غرور میں مت آئیے کہ ہم اتنے پڑھ لکھ گئے، ہم اتنے عالم فاضل ہو گئے، ہم کچھ اونچی چیز ہو گئے ہیں۔ لیکن علم کے بارے میں یاد رکھیے کہ علم وہ چیز ہے جو بندے کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ جتنا بندہ علم حاصل کرتا جاتا ہے اتنا بندے کے درجے بلند ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اس لیے کبھی علم سے روگردانی نہیں کیجیے، یہ ایک ایسی چیز ہے جو بندوں انسانوں میں انسان کے درجے بلند کرتے ہیں، کرنے کی سبب ہوتا ہے۔ اب جب یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو پکڑ لیا شاہی پیمانے کے ساتھ، بنیامین کو تو پتا تھا یہ ان کے اپنے بھائی کی حرکت ہے، وہ مجھے روکنا چاہ رہے ہیں، لیکن جو دوسرے 10 بھائی سے کہنے لگے کہ اگر اس نے چوری کی تو اس کا بھائی بھی پہلے چوری کر چکا ہے، یعنی جو یوسف جو مر گیا نا، جو دنیا میں نہیں ہے اب، ان کو تو نہیں پتا سامنے یوسف علیہ السلام کھڑے ہوئے ہیں، کہنے لگے وہ بھی چور تھا، اس کا بھائی بھی چور تھا، دیکھو اس سے بھی چوری کی ہے۔ یوسف علیہ السلام نے بات کو دل میں رکھ لیا۔ بعض اوقات باتوں کو ظاہر نہ کرنا خیر خواہی لے کر آتا ہے، ہر بات بول نہیں دینی چاہیے، کچھ باتیں چپ، کچھ باتوں میں خاموشی اختیار کرنی چاہیے۔ بار انہوں نے کہا تم تو گھٹیا، جب دل میں سوچا انہوں نے کہ بڑے گھٹیا ہیں یہ لوگ، ایک تو مجھے بچپن میں اٹھائے کنویں پھینک دیا اور اب مجھ سے چوری کا بھی الزام لگا رہے ہیں۔ اب بھائی کہنے لگے اے عزیز مصر، جو آپ جس لڑکے کو بنیامین کو گرفتار کر رہے ہیں، ان کے والد بڑے بوڑھے آدمی ہیں، آپ اس کے بدلے میں ہم میں سے کسی کو دے لیجیے، ہم دیکھتے ہیں بڑے اچھے آدمی لگتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے کہا بھائی ہم کسی اور پر ظلم کیسے کر سکتے ہیں، جس نے چوری کی اسی کو پکڑیں گے۔ یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو پکڑ لیا، گرفتار کر لیا، یعنی اپنے پاس لے لیا۔ جب یہ مایوس ہو گئے تو تنہائی میں بیٹھ، یہاں سے شروع کرنا ہے میرا خیال ہے۔ جب یہ اس سے مایوس ہو گئے تو قلسو نجین، اکیلے بیٹھ گئے، سرگوشی، نجی کہتے ہیں سرگوشی کرنے کو، چپکے چپکے باتیں کرنے لگی، اب کریں تو کیا کریں، بھائی کو یہاں چھوڑ کر باپ کو کیا منہ دکھائیں کہ پہلا بھی بھائی انہیں پھینک آئے تھے، دوسرا بھی بھائی کہیں گے تم نے بھی اس کو کچھ کیا ہوگا۔ اب باپ تو شک میں پکی ہو جائیں گے، دونوں بھائی ستیلے تھے، یوسف علیہ السلام بھی بنیامین بھی، تو تمہیں ستیلے بھائیوں ختم کرنے کی ٹھانی ہوئی تھی اور دیکھو تم نے آج مار ڈالا ان کو یا ختم کر دیا۔ اب ان کو خوف تھا کہ یعقوب علیہ السلام جو ان کے باپ تھے ان کو کیا منہ دکھائیں گے، کس منہ سے جائیں گے بنیامین کو یہاں چھوڑ کر۔ قال کبیرہم الم تعلموا ان اباکم قد اخذ علیکم موثقا من اللہ،
ان میں سے جو بڑا تھا اس نے کہا, بڑا بھائی کہنے لگا کہ تم نہیں جانتے کہ بے شک تمہارا باپ اس نے تم نے اللہ کو بیچ میں رکھ کر موثقم من اللہ, اللہ سے پکا وعدہ لیا تھا کہ ہم بھائی کو صحیح سلامت لا کے لے کے آئیں گے. کس منہ سے تم اپنے باپ کے پاس جاؤ گے, کیسے فیس کرو گے اسے؟ امین قبلو ما فرضتم فی یوسف, اور تم اس سے پہلے یوسف کے بارے میں بڑا گناہ کر چکے ہو. پہلے تم باپ سے یہی وعدہ کر کے گئے تھے کہ یوسف کو صحیح سلامت واپس لاؤ گے, اور تم اسے کنویں میں پھینک چکے ہو. اور اب تم نے بنیامین اب یہاں گرفتار ہو گیا, اب تم باپ کو کیسے پیش کرو گے؟ فلن ابرح الارض حتی یأذن لی ابی, فلن ابرح, میں ہرگز نہیں چلوں گا, میں ہلوں گا نہیں یہاں سے, حتی یأذن لی ابی, جب تک کہ میرا باپ مجھے اجازت نہ دے. میں نہیں جانے والا یہاں سے, میں نہیں جاؤں گا, میں باپ کو نہیں پیش کر سکتا. میں کیا منہ دکھاؤں گا اپنے باپ کو؟ بڑا بھائی کہنے لگا. وہ سب سے زیادہ پریشان تھا. کہنے لگے میرے باپ جب تک مجھے حکم نہیں دیتے کہ آج تب تک میں, بھائی بھلے وہ قید سے رہے لیکن میں یہیں رہوں گا, تمہیں جانا ہے جاؤ کنعان واپس, میں تو یہیں پڑا رہوں گا, میں نہیں جا سکتا. اور یا حکم اللہ لی, یا میرے اللہ نے, یا اللہ تعالیٰ یہ معاملے کا فیصلہ کر دے. یعنی بنیامین اگر بے قصور ہے تو بے قصور ثابت ہو جائے, اگر اسے چوری کی ہے تو وہ چور ثابت ہو جائے. اس معاملے کا جب تک فیصلہ نہیں ہو جاتا میں یہیں رہوں گا مصر میں, تمہیں جانا ہے جاؤ, اور باپ کو جواب دو. وہ خیر الحاکمین, اللہ ہی بہترین فیصلے کرنے والا ہے. اب یہ اس بھائی کو مصر میں بڑے والے بھائی کو مصر میں چھوڑ دیے. بنیامین, یوسف پہلے ہی مصر کے بادشاہ ہے, بنیامین گرفتار ہو کے یوسف اسلام کے بڑے مزے سے رہ رہے ہیں. بڑا بھائی مصر میں ہی کہیں ایک طرف رہ رہا ہے کہ جب تک کہ بنیامین کو نہیں لوں گا میں واپس نہیں جاؤں گا. اور یہ سب واپس چلے گئے. 10 میں سے 9 بھائی واپس چلے گئے. ارجعوا الی ابیکم, وہ اپنے باپ کی طرف یعنی یعقوب علیہ السلام کی طرف لوٹے. فقولوا, وہ کہنے لگے یا ابانا ان ابنک سرق, اے ابو, اے والد محترم, آپ کے بیٹے نے چوری کر لی ہے. جا کے باپ کو ستیلا پن کہیں نہ کہیں نظر آ جاتا ہے بندے کا. ستیلے بھائی تھے نا, جا کے باپ کو تانا دے رہے ہیں کہ دیکھیے جن پہ آپ اتنا فخر کرتے تھے, اتنا پیار کرتے تھے جن بچوں کو, یہ دیکھیے چوری کر لی ہے اس نے. وما شہیدنا الا بما علمنا. اچھا, بھائی کہنے لگا کہ تم سب والد کی خدمت میں واپس جاؤ, واپس لوٹ جاؤ. بھائی اپنے 10 بھائیوں کہنے لگا جاؤ ابو کے پاس اور ان سے کہو کہ ابا جی آپ کے صاحبزادے نے چوری کی ہے, آپ کا بیٹا چور نکلا. وما شہیدنا, اور وما شہیدنا, اور جو ہم جانتے ہیں, اللہ یا نہیں ہم گواہ, اللہ بما علمنا, اللہ بما علمنا, سوائے اس کے جس کا ہمیں علم ہے, ہم وہی گواہی دے رہے ہیں. یعنی جاؤ جا کے باپ سے بولو. 10واں بھائی جو مصر میں رکنا چاہ رہا ہے وہ اپنے 9 بھائیوں سے کہہ رہا ہے کہ جاؤ واپس کنعان جاؤ اور ابا کو بتاؤ کہ آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے. ہم اسی بات کی گواہی دے رہے ہیں, ہم کوئی الزام نہیں لگا رہے, جس کا ہمیں پتا ہے ہم وہی گواہی دے رہے ہیں. وما كنا للغیب حافظین, ہمیں غیب کی حفاظت کرنے والے نہیں ہیں, ہمیں غیب کا کچھ نہیں پتا. بس القریۃ التي كنا فيها والعیر التي اقبلنا فيها. جاؤ جا کے کہو کہ پوچھ لیجئے اس شہر کے لوگوں سے, بس القریۃ تعالی کے, بس القریۃ التي, سوال پوچھ لیجئے اس بارے میں, تحقیقات کر لیجئے اس شہر کے لوگوں سے جس میں ہم تھے. مصر کے لوگوں سے جائیے اور پوچھ لیجئے, اور اگر نہیں تو والعیر, اس قافلے والوں سے,
التی اقبلنا فیہا، جو ہمارے پیچھے جس کے ساتھ ہم آئے ہیں. جائیے قافلے والوں سے پوچھ لیجیے یا مصر جا کے شہر والوں سے پوچھ لیجیے کہ آپ کا بیٹا چور ہے، اسے چوری کی ہے، اس کی چوری کے جرم میں اسے گرفتار کیا گیا ہے. جاؤ جا کے باپ سے یہ بولو. گئے جا کے ایسے ایز اٹ از جسے بڑے بھائی نے سکھایا تھا، جا کے انہوں نے بولنا بھی یہی تھا، سکھایا نہ بھی آتا تب بھی بولنا بھی یہی تھا. قال بل سولت لکم، انہوں نے بولا تو جواب ہے یعقوب علیہ السلام نے فرمایا بل سولت لکم انفسکم، تم نے اپنی مرضی سے یہ بات بنائی. وہی جملہ جو یوسف علیہ السلام کے بارے میں جب یہ کنویں پھینک کر آئے تھے تو یعقوب علیہ السلام نے بالکل یہی اسٹیٹمنٹ، آیت کا یہی حصہ وہاں پر ہے کہ بل سولت لکم انفسکم امرا، تم نے اپنی مرضی سے ایک بات کر لی. یوسف کو بھیڑیا نہیں کھایا، کچھ تم نے کیا ہے، اپنی مرضی سے کچھ کیا ہے تم نے. اور وہی بات بنیامین کے معاملے میں بھی کہہ رہے ہیں کہ بل سولت لکم انفسکم امرا، کہ تم نے بنیامین کے بارے میں کوئی چال چلی ہے، اپنی مرضی سے کوئی بات بنا لی ہے. بنیامین چور نہیں ہے. ماں باپ بھی اولاد کو جانتے ہیں کہ فلاں بندہ ایسا کر سکتا اور فلاں ایسا کر ہی نہیں سکتا. اپنے اگر ایک ماں باپ کے 2 4 6 8 بچے ہوتے ہیں نا، ان بچوں میں ہر بچے کی جو سادہ لو بچہ ہو، جو چالاک بچہ ہو. بچوں میں بعض بہت چلاک ہوتا ہے، تر 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 بولتے ہیں، بعض کیا اتنے سادہ لوگ ہوتے ہیں ڈانٹ کھا کے منہ بنا کے رونا شروع ہو جاتے ہیں. ایسے ہوتے ہیں نا، ایک ہی طرح کے بچے، ایک ہی ماں باپ کے بچے ہیں، ایک ہی ماحول کی پیداوار ہیں، ایک ہی ماحول کے پلے ہوئے ہیں، مگر کیا ہوتا ہے عادتیں مختلف ہوتی ہیں بچوں کی. تو ماں باپ جانتے تھے میرا بچہ بڑا سادہ ہے، شریف ہے، یہ سب کر ہی نہیں سکتا. انہوں نے یقین ہی نہیں کیا کہ میرا بیٹا بنیامین چوری کر سکتا ہے، نہیں کر سکتا، وہ چور ہو ہی نہیں سکتا، وہ بہت اچھا بچہ ہے. اسی لیے کہہ رہے ہیں بل سولت لکم انفسکم فصبر جمیل، بس صبر ہی اچھا ہے. وہی جملہ بس صبر ہی اچھا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ حضرت یعقوب علیہ السلام وہی جملہ کہہ رہے ہیں جو یوسف علیہ السلام کے کنویں پھینکے جانے پر، ان کے جھوٹے بہانے بنانے پر بول رہے تھے کہ فصبر جمیل، صبر ہی سب سے اچھا ہے. 3 چیزوں کا نام صبر ہے. 3 چیزوں کا نام صبر ہے. سن لیے صبر کیسے کسے؟ پہلی چیز اپنی مصیبت کا بھی ذکر نہ کرنا. جس مصیبت میں ہے اس کا کسی کو نہ بتانا. اپنے دل کا دکھڑا کسی کے سامنے نہ رونا، دل کا دکھڑا نہ رویا جائے. اور اپنے نفس کو پاک نہ سمجھنا. اور یہ تینوں باتیں یوسف علیہ السلام نے تھی. انہیں تکلیف اٹھا، یعقوب علیہ السلام تکلیف اٹھا رہے ہیں، بیٹے کی جدائی پکارے، لیکن فصبر جمیل، شکایت نہیں کر رہے کسی سے. سب سمجھ رہے ہیں کہ معاملات کیا ہیں. پہلا بیٹا گیا صبر کر لیا، دوسرا بیٹا گیا صبر کر لیا. یوسف علیہ السلام کنویں پھینک گئے، تکلیفیں اٹھائے، عورت کے بہکاوے کے شکار ہوئے، مگر صبر کر لیا. صبر فصبر جمیل. پھر اپنے نفس کو کبھی پاک نہ سمجھا جائے. یعقوب علیہ السلام کہنے پر صبر ہی بہتر ہے. صبر سے زیادہ میٹھی چیز کچھ نہیں. عسى الله ان يأتيني بهم جميعا، امید ہے کہ اللہ تعالی پہنچا دے اس کو میرے پاس. کیا عجب ہے کہ اللہ ان سب کو میرے پاس ہی پہنچا دے. یعقوب علیہ السلام کہہ رہے ہیں میرا یوسف بھی آ جائے، میرا بنیامین بھی آ جائے، اور یہودا وہاں رہ گیا ہے بڑا بیٹا، وہ بھی آ جائے، سب آ جائے میرے پاس دوبارہ سے ویسے ہی کہ ویسے ہوں. انہ هو العلیم الحکیم، میرا رب بہت علم والا اور حکمت والا ہے. وہ علم بھی رکھتا ہے حکمت، اور معاملات کی حکمت کو بھی جانتا ہے. وَتَوَلَّى عَنْهُمْ، ان سے منہ پھیر لیا، بیٹوں سے منہ پھیر لیا. وَقَالَ يَا أَسَفَا عَلَى يُوسُفَ،
ہائے تعصف ہے یوسف کہنے لگے آہ یوسف، آہ بھری یوسف علیہ السلام کے لیے. کہتے یوسف کے غم میں اتنا روئے تھے یعقوب علیہ السلام کہ ان کی آنکھیں سفید ہو گئی تھی، اندھے ہو گئے تھے. ببیت آئی نہ ہوں، ان کی دونوں آنکھیں سفید ہو گئی تھی، بینائی چلی گئی تھی. من الحزن، غم کے مارے، وہو کظیم، وہ دل میں گھٹتے ہی چلے جاتے تھے، دل میں برداشت کیے چلے جاتے تھے اس غم کو. قالو، کہنے لگے وہ بیٹوں نے، بیٹے کہنے لگے اللہ، خدا کی قسم. بیٹے کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی قسم اب تذکر یوسف، آپ یوسف کا ذکر کرتے رہیں. ہم بنیامین کا واقعہ بیان کر رہے ہیں، یہود کا بڑا بھائی چھوڑ کر آ گئے ہیں اور آپ کو یوسف ہی یاد آئے چلے جا رہا ہے. اور انہوں رو کر کہہ رہے ہیں کہ اے یوسف، ہائے یوسف. اتنی محبت کرتے تھے یوسف علیہ السلام سے. بہرحال بیٹوں نے شکایت کی کہ آج بھی آپ کو یوسف ہی وہ ہو رہا ہے، یاد آ رہا ہے. ہردن حتی تکون ہردن اور تکون من الحالکین، یہاں تک کہ اس غم میں آپ غم سہ کے گھل ہی جائیں یا اپنے آپ کو ہلاک ہی کر ختم کر ڈالیں، غم میں رو رو کے اپنے آپ کو مار ڈالیں. آپ اتنا یاد کرتے ہیں آپ اپنے بیٹے کو. حضرت یعقوب علیہ السلام کہنے لگے انما اشکو بسی وعزی اللہ، بے شک میرا شکوہ، میری شکایت، میری پریشانی، میرے رنج کی فریاد اللہ کی طرف ہے. وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ، اور میں وہ باتیں جانتا ہوں اللہ کی طرف سے ما لا تعلمون، جس کا تم کو علم ہی نہیں ہے. مجھے اللہ نے وہ باتیں بتائی جس کا تم نہیں جانتے. حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہتے ہیں کسی دوست نے پوچھا تھا کہ آپ کی آنکھیں کیسے ختم ہو گئی اور آپ کی کمر کیسے کبڑی ہو گئی، ایسے کبڑی ہو گئی تھی، جھک گئی تھی کمر ان کی. تو آپ نے فرمایا کہ یوسف کو رو رو کر آنکھیں کھو بیٹھا ہوں اور بنیامین کے صدمے نے کمر توڑ دی ہے. جبرائیل علیہ السلام تشریف لا فرمایا اللہ تعالیٰ آپ کو سلام کے بعد کہتا ہے کہ میری شکایتیں دوسروں کے سامنے کرنے سے شرماتے نہیں ہیں. جب انہوں نے شکایت کی نا، جب انہوں نے یعقوب علیہ السلام نے شکایت کی نا کہ یوسف کے غم میں میری آنکھیں چلی گئی ہیں اور بنیامین کی جدائی نے میری کمر کبڑی کر دی ہے، جھک گیا ہوں میں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، جبرائیل السلام آ کے کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم میری شکایتیں لوگوں کے سامنے کرنے میں شرماتے نہیں ہو. حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس وقت فرمایا کہ میری پریشانی اور غم ان نماز کو بس اللہ، اللہ کی طرف ہے. جبرائیل علیہ السلام نے آ کر فرمایا دوبارہ کہ آپ کی شکایت کا اللہ تعالیٰ کو خوب علم ہے. یا بنی یذہب، اے میرے بیٹے چلو جاؤ. اپنے بچوں سے کہہ رہے ہیں یعقوب علیہ السلام کہ اے میرے بیٹو جاؤ، اذهبوا فتحسسوا من یوسف، مجھے تو حس آ رہی ہے، یا حسسوا بمانے تجسسوا، ڈھونڈو، تلاش کرو، محسوس سے یوسف کی و عقیلی اور اس کے بھائی کی. جاؤ یوسف کو ڈھونڈ کے لاؤ. دیکھیے باپ کو معلوم ہے کہ میرا بیٹا زندہ ہے، مرا نہیں. یہ کیسے بھیڑیا کھا گیا، میں نہیں مانتا بھیڑیا کھایا. اللہ کے نبی ہے نا، یعقوب علیہ السلام خود بھی نبی ہو، پتا نبی کو معلوم ہے کہ میرا یہ بیٹا نبی ہوگا، کیونکہ اس بیٹے کے نبی ہونے کی خبر تو ابراہیم علیہ السلام کو دی گئی تھی کہ ابراہیم آپ کا بیٹا اور اس کا بیٹا اور اس کے بیٹے کی نبی ہوں گے، نیک لوگ ہوں گے، من الصالحین ہوں گے.
ابراہیم علیہ السلام بولے کہ میرا بھی ایک بیٹا ہے جو نبیوں میں. بہرحال پھر کہنے لگے ولا کئی عرصہ. یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں کہ جاؤ یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرو اور بیٹا آپ لکھا کیجیے, بیٹھے رہا کریں, اس کو جہاں بٹھا دیں اس سے کنسرن نہ رکھیں. آپ اپنے لیکچر کو پوائنٹ میں لکھا کیجیے. کتابیں بند ہوتی ہیں, پتہ نہیں کیا دیکھتے رہتے ہیں ادھر ادھر. بلا کئی ایسے میں روح اللہ, اور اللہ کی روح سے مایوس نہ ہو, اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. یہ اللہ تعالیٰ تم پر ضرور رحم فرمائے گا. اور کہہ رہے ہیں انہ لا یئس من روح اللہ الا القوم الکافرون. نہیں, بے شک اللہ کی رحمت سے, اللہ کی روح سے مایوس نہیں ہوتے مگر صرف کافر لوگ, قوم کافر مایوس ہوتے ہیں. اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو, دونوں مل جائیں. فلما دخلوا علیہ, بس جب وہ اس سے داخل ہو گئے, واپس آئے, فلما واپس گئے, یعقوب علیہ السلام نے ان کو واپس بھیجا کہ جاؤ لے کے آؤ, ڈھونڈو. یہ لوگ یوسف علیہ السلام کے پاس آ گئے, انہیں پتہ ہی نہیں اپنا ہی سگا بھائی ہے, اپنا ہی سوتیلا بھائی ہے. قالوا, کہنے لگے یا ایھا العزیز, اے بادشاہ, مسنا واہلنا الضر وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ فاوفی لنا الکیل وتصدق علینا. اے عزیز, مسنا, ہم تکلیف کا شکار تھے, واہلنا, ہمارے خاندان والے, قبیلے والے, ضرو, تکلیف کا, پریشانی کا, ہم تکلیف اور پریشانی کا شکار تھے, ہمارا خاندان بڑی تکلیف میں ہے. وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ, ہم حقیر پونجی لے کر آئے ہیں. بھائی کی پھر بھی فکر نہیں ہے. یعقوب علیہ السلام کا حکم ہے جاؤ اپنے بھائی کو تلاش کرو, بھائیوں کو لے کے آؤ. اور یہ پھر پہنچ گئے ہیں اور کہہ رہے ہیں ہم تھوڑا پیسے لائے ہیں, آپ ہمیں پورا ناپ دیجیے. فاوفی لنا الکیل, ہمیں پورا پورا ناپ دیجیے. وتصدق علینا, اور ہم پر کچھ صدقہ بھی کر دیں, خیرات کر دیں. ان اللہ یجزی المتصدقین, اللہ تعالیٰ خیرات کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اللہ تعالیٰ خیرات کرنے والوں کو بدلا دیتا ہے, یجزی, بدلا دیتا ہے. اب دیکھیے, جسے دنیا کا فکر ہوتی ہے نا, دنیا کے پیچھے دوڑتا رہتا ہے. باپ کا حکم ہے جاؤ یوسف کو اور بنیامین کو ڈھونڈ کے لے کے آؤ, کہاں ہے میرے بیٹے. اور یہی بادشاہ کے بعد پھر پہنچ گئے, پھر مانگنا شروع ہو گئے, ہم پہ صدقہ کریں, ہمیں ناپ پورا دیں, ہمارے پاس پیسے کم تھوڑے ہیں, زیادہ ہمیں دے دیں, مزید ہی ہمیں دے دیں. قال هل علمتم ما فعلتم بیوسف, یوسف علیہ السلام کہنے لگے, اب بھائی سارے آئے تھے نا, دوبارہ باپ نے بھیج دیا تھا, آ کر یہ پھر انہوں نے غلہ مانگا, تو کہنے لگے حل علمتم, انہوں نے دیکھا یہ تو ڈھیٹ لوگ ہیں, یہ تو کبھی پہچان ہی نہیں سکتے کہ میں یوسف ہوں, اور بنیامین کی کو کوئی صفت نہیں ہے, سوتیلا بھائی ہے, گرفتار اور جیل میں پڑا سڑتا ہے, ہمیں کیا, ہم تو اپنا مال لے کے, غلہ لے کے چلے جائیں گے. یاد رکھیں دنیا میں بہن بھائیوں کا یہ بھی ایٹیچیوڈ ہوتا ہے بعض اوقات, کہ آپ لاکھ تکلیف کا شکار ہو, بہن بھائیوں کو کوئی فکر ہی نہیں ہوتی کہ آپ کس تکلیف کا شکار, انہیں صرف اپنے مطلب سے کام ہوتا ہے. کہ جو دنیا میں دو رشتے ہیں, اللہ اور اس کے رسول کے بعد دو رشتے ہیں جن سے اخلاص کی امید رکھی جا سکتی ہے اور ان کے دلوں میں خلوص ہوتا ہے. ایک ماں باپ, ماں اور باپ بڑا مخلص رشتہ ہوتا ہے, اور دوسرا رشتہ استاد کا ہے. یہ کبھی جلتے نہیں ہیں سورج, اپنے طالب علم سے کبھی, ماں باپ اپنے بچے سے کبھی نہیں جلے گا, یہ کیوں آگے بڑھ گیا, اس کی 6 نمبر کیوں آئے,
اتنا آگے کیوں بڑھ گیا, اتنا کیوں کما لیا, یہ اتنا کیوں ترقی کر لی. ماں باپ کہتے اللہ اسے میرے بچے کو اور دے. ماں باپ کا رشتہ بڑا ہی مخلص رشتہ ہوتا ہے. بہن بھائیوں میں جلن ہوتی ہے لیکن ماں باپ میں کبھی جلن نہیں ہوتی, کبھی حسد نہیں کرتے اولاد کو آگے بڑھتا دے کر. اور استاد بھی کبھی اپنی طالب علموں سے حسد نہیں کرتا کہ وہ آگے کیوں بڑھ گئے, وہ ایسا کیوں کرتے ہیں. اگر آپ استاد بھی ہیں اور آپ اپنے طالب علموں سے حسد بھی کرتے ہیں تو سوچیں آپ نے اس مرتبے کا حق ادا نہیں کیا. جیسے اولاد, استاد کے لیے طالب علم جو ہے اس کی اولاد ہوتی ہے, اس کا اپنا بچہ ہے. اپنے بچے سے کون حسد کرتا ہے؟ اپنی اولاد سے نہ حسد کریں. جو آپ ہیں نا آپ کے برابر کبھی بھی کوئی نہیں ہو سکتا. استاد جو طالب علم کو, آپ جانتے ہیں جس سے آپ کو الف بے بھی پڑھا دیا نا, وہ بھی استاد ہے آپ کا. جس نے آپ کو علم دیا, حضرت علی فرماتے ہیں جس نے مجھے علم دیا میں اس کا غلام ہو گیا, وہ مجھے چاہے جس بازار میں لے جائے اور بیچ دے. اپنے طالب علموں سے کبھی بھی برابری نہیں کیجیے. اسی طرح طالب علم کبھی اپنے استاد کی برابری نہ کرے, اس کے آگے ہمیں سر جھکا کر رہا ہے. اسے سکھایا ہے مجھے. بہرحال یہاں ایک باپ اور بیٹے کی بات چل رہی ہے اور اس رشتے کی بات چل رہی ہے. تو یوسف علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں کیا تم جانتے ہو, حل علم تم ماں فعل تم بھی یوسف, تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا ہے, وہ عقیل اور اس کے بھائی کے ساتھ تمہارا رویہ کیا تھا, کتنا برا سلوک تم اس سے کرتے تھے. تم جاہلون, کتنے جاہل ہیں تم لوگ. یوسف علیہ السلام کو غصہ آ گیا کہ ان کو فکر نہیں ہے, پوچھیں کہ اے بادشاہ ہم منت کرتے ہیں ہمارا بھائی ہمیں دے دو, ہم باپ کو لے جا کے لوٹا دیں. نہیں بول رہے, چلے ہمیں پورا ناپ دینا, سب کر دینا, تھوڑی پونجی ہے زیادہ دے دینا ہمیں. وہ غلے کی فکر ہے, بھائی کو پہلے پھانسی پہ چڑھا دیا جائے اس چوری کے بدلے, میں نے کوئی فکر ہی نہیں. اب انہوں نے غصہ آیا تو سنانا شروع کر دیا, تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا ہے اور کتنی جہالت کا تم نے ثبوت دیا ہے. قالو, ایک دم چوکنا ہو گیا ان کا دبا, کہنے لگے آئینہ کا لانتا یوسف, کیا تم یوسف ہو؟ میری فوراً پہچان لیا یہ تو ہمارا وہی بھائی ہے. یوسف اسلام کہنے لگے انا یوسف وہاں آ کے, یہ میں یوسف ہوں.